28واں پارہ سورۃ الحشر، آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ کریم سے، وَلْتَنظُرْ، اور چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر آدمی، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجی، لغد، کل کے لیے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، خبر رکھنے والے ہیں، بما تعملون، ان کاموں کی جو تم کرتے ہو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے بلا دیا اللہ کو، فَأَنسَاهُمْ، پس بلا دی اللہ نے ان کو، انفسہم، ان کی جانیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، نافرمان۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے منافقین اور یہود کا تذکرہ فرمایا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو، اور فرمایا بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اپنا محاسبہ کرو، کل قیامت کے لیے تم نے آگے کیا کچھ بھیجا۔ جو دنیا گزر رہی ہے، یاد رکھو، لمحہ بلمحہ انسان ہر سیکنڈ کا کل قیامت کے دن حساب دے گا، اس لیے فرمایا اپنا محاسبہ کرو۔ ہر مومن انسان کو ہر دن اپنا حساب آڈٹ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ آئندہ کل کے لیے آگے میں نے کیا بھیجا، کیا نیکی کے اعمال کتنے کیے اور برے اعمال کتنے کیے۔ ان چیزوں کا انسان ہر دن کا حساب کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ انسان کے کم ہو جائیں گے جب انسان اپنے محاسبے پہ آ جائے گا۔ آج ہر انسان اپنا محاسبہ کم کرتا ہے، دوسرے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس لیے اس محاسبے کا فائدہ یہ ہے انسان سے گناہ چھوٹ جائیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے دکان والا آدمی روزانہ شام کو دن بھر کا حساب کرتا ہے اور پھر اگلے دن کے لیے سوچتا ہے
کہ کس طرح مجھے زیادہ سے زیادہ منافع ملے گا، کون سے ایسے طریقے، کون سا ایسا کام کیا جائے کہ مجھے پیسے اور نفع زیادہ ملے اور میں نقصان سے بچ جاؤں۔ یہی حال رب نے بھی فرمایا، اے ایمان والو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو، جو کچھ آگے بھیج رہے ہو، جو آپ کی میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، یہ آگے جا رہا ہے، حساب اسی پہ ہونا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، نیکیوں میں خوب آگے بڑھو، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دو، ظلم زیادتیاں نہ کرو، اللہ کو ان چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اور فرمایا اس چیز پہ غور کرو، آئندہ کل کیا بھیجا، کیا گناہ کیے اور کیا نیکیاں کمائیں۔ گناہوں کو یاد رکھنا، یاد رکھیں ضروری ہے۔ جب انسان گناہوں کو یاد رکھے گا اور پھر ان سے بچے گا اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرے گا، اور نیکیوں کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکیوں کو یاد بھلے نہ بھی رکھے، انسان گناہوں کو اگر یاد رکھے گا، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ انسان اللہ سے ان گناہوں کی توبہ بھی کر لے گا۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا ہی سمجھتا رہے کہ بس میں تو ہر طرح کی خطا سے پاک ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، صاف ہوں، مجھ سے تو گناہ نہیں ہوئے، یہ انسان بیوقوف انسان ہے۔ اس لیے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے، نیکی کرو اور نیکی کو بھول جانا چاہیے۔ انسان بھولے، رب نہیں بھولتا، قیامت کے دن اجر بھی اللہ ہی دیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اور چاہیے کہ ہر آدمی دیکھے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو اس نے آگے بھیجی کل کے لیے، قیامت کے لیے جو کچھ بھیجا اس میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، خبر رکھنے والے ہیں، بما تعملون، ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور تم ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، نسوا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، ان لوگوں کی طرح اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، اور جو انسان اللہ کو بھول گیا تو اللہ اس انسان پر ایسی حالت طاری کر دیتے ہیں کہ وہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، دنیا کی طلب میں ایسے غافل ہو جاتا ہے کہ اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اس انسان کی مت ماری جاتی ہے، اسے سمجھ کچھ نہیں آتا، اس میں شعور چیز تک بھی ختم ہو جاتی ہے، اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ایسے لوگ فاسق اور نافرمان لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو فرمایا جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایمان والے بندے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان والا بندہ اللہ کو بھول جائے اور آخرت کی فکر ہی نہ ہو
ایمان والے بندے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایمان والا اللہ کو بھول جاتا ہے سمجھو کہ اس کی حقیقی موت ہو گئی ہے۔ جو انسان اللہ کو بھول جائے، آخرت کی فکر سے انسان بے فکر ہو جائے، اللہ اکبر، ایسا انسان بڑے نقصان میں ہے۔ وہ انسان مردہ ہے جس کو اللہ کی یاد نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کا ذکر کرے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہ کرے اس کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ یعنی جس انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، نماز ہے، قرآن ہے، مختلف جو بھی نیکی کا کام اگر انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے اور وہ انسان زندہ ہے، اور جس انسان نے اللہ کی یاد چھوڑ دی اللہ نے اسے فرمایا وہ مردہ ہے۔ حقیقت میں ایسا انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ایک ظاہر کی زندگی اور موت ہوتی ہے اور ایک باطن کی زندگی اور موت ہوتی ہے۔ ظاہر انسان کا یہ جو جسم ظاہراً نظر آ رہا ہے یہ انسان کا ظاہر ہے، اور ایک انسان کا اندر ہے، باطن ہے، تو باطن کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے اور ایک موت ہوتی ہے۔ جسم اور روح یعنی دو چیزوں کا نام انسان ہے۔ جسم ظاہر کو کہتے ہیں، روح باطن کو کہتے ہیں، اور جس طرح دل کی 3 رگیں مفلوج ہو جائیں انسان کی ظاہر کی موت کا پتہ چلتا ہے، روح کی موت کا بھی 3 جگہوں پہ پتہ چلتا ہے۔ جسم مر جائے اور دل کی رگیں مفلوج ہو جائیں پتہ چلتا ہے انسان مر گیا، اور روح کی موت کا بھی 3 جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہ روح انسان کی زندہ ہے یا مردہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ دل انسان کا زندہ ہے یا مردہ ہے، اسے کیسے معلوم ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ جس سے روح کی زندگی اور موت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا باطن زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ پہلی چیز بیان فرمائی، عند سماع القرآن، قرآن کریم کے سننے کے وقت انسان قرآن کی مجلس میں بیٹھے تو انسان کا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اگر دل لگے انسان کا، انسان کی دل اور باطن انسان کی روح زندہ ہے، اور اگر نہ لگے تو ایسے انسان کا دل مر چکا ہے۔ حقیقی موت اس بندے کو آ چکی ہے، اگرچہ دنیا میں زندہ ہے، چل پھر رہا ہے۔ عند سماع القرآن، قرآن سننے کے وقت دل نہیں لگتا تو دل مردہ ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری چیز بیان فرمائی کہ ذکر کی مجلس میں اگر دل لگے تو ایسی صورت میں انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا خلوت میں، تنہائی میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا خوف کا احساس ہو جس بندے کو، تنہائیوں میں گناہ نہ کرے، ایسے بندے کا دل زندہ ہے، ایسے بندے کا باطن زندہ ہے۔ اور اگر تنہائی میں اللہ کا خوف نہیں ہے ایسے بندے کا دل مر چکا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ان 3 جگہوں پر دل لگتا ہے تو روح زندہ ہے، روح باطن انسان کا زندہ ہے، دل زندہ ہے،
اگر ان 3 جگہوں پہ دل نہ لگے تو دل مردہ ہے۔ نمبر 1 عند سماع القرآن، قرآن کے سننے کے وقت، ذکر کی مجلس میں اور تنہائیوں کی محفل میں اگر اللہ کا خوف ہے، ان 3 جگہوں پہ دل لگتا ہے، انسان کا باطن زندہ ہے، دل زندہ ہے، پکا ایمان والا ہے۔ اگر ان 3 جگہوں پہ دل نہیں لگتا، انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے، حقیقت میں انسان کو موت آ چکی ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، بلا دیا انہوں نے اللہ کو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بس بلا دی اللہ نے ان کو ان کی جانیں۔ دنیا میں اتنا چلا گیا جو بندہ اللہ کو بھول جائے، اللہ دنیا میں ایسے پھنسا دیتے ہیں انسان اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بس بلا دی اللہ نے ان کو ان کی جانیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، نافرمان لوگ۔